اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم چونکہ آیات کی منسوخ اور ناسخ ہونے پر بات کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں سورۃ احزاب سورۃ انفال کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے، یعنی مومنوں کو قتال کی لڑائی کی ترغیب دلائیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دلائیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے ان میں 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غلبہ حاصل کریں گے۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر ہوں گے ان میں 100 آدمی، تو یغلبوا 1000 پر غلبہ حاصل کریں گے، من الذین کفروا، لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اگر تم میں 20 ایسے لوگ ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر ایسے ہوں گے 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ اس لیے کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اس آیت میں دراصل غلبے کی مقدار بیان کی جا رہی ہے، اور ایک مسلمان کو غزوہ 10 کافروں کے برابر قرار دیا گیا۔ جیسے اس آیت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر 10 مسلمان جو ہیں 20 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غلبہ حاصل کریں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو غزوہ بدر میں ایک مسلمان کو 10 کفار کے برابر قرار دیا گیا، اور غلبے کی مقدار جو مسلمانوں کی تھی وہ ایک مسلمان کو اپنے سے 10 گنا بڑے طاقت پر غلبے کی طاقت عطا کی گئی۔ اب آئیں دوسری طرف، اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، وعلم، اور معلوم کر لیا، انا کہ فیکم، تم میں، ضعفاً، کمزوری ہے۔ فإن یکن منکم 100 صابرۃ، اگر ہوں گے تم میں 100 صبر کرنے والے سے، یعنی ثابت قدم، یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غلبہ حاصل کریں گے۔ وَإِن یکن منکم 1000، اور اگر ہوں گے تم میں 1000، یغلبوا 2000 تو 2000 پر غلبہ حاصل کریں گے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں ایک مسلمان کو اپنے سے 10 گنا بڑے کافروں پر غلبہ عطا کیا گیا، یعنی ایک مسلمان کو 10 کافروں کے برابر قرار دیا گیا، اور ایک مسلمان 10 کافروں پر غلبہ۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں اس میں تخفیف کر دی گئی، اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے غلبے کی مقدار 10 گنا سے کم کر کے 2 گنا کر دی گئی۔ اب ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر ہے، یا ایک مسلمان 2 کافروں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ غزوہ بدر میں
جو غلبے کی مقدار تھی وہ اپنے سے یعنی 10 گنا جو زیادہ بڑی طاقت ہوگی اس پر وہ غلبہ حاصل کر سکے گا. تو اصل میں 10 گنا سے کم کر کے 2 گنا غلبے کی مقدار کر دی گئی. اور یہ آیات آگے پیچھے ہیں. پہلی آیت کے بارے میں منسوخ اور دوسری آیت کے بارے میں جو ہے وہ ناسخ. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کو جو ہے منسوخ مانا ہے. یعنی یہ آیت جو ہے سورۃ انفال کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر 20 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غلبہ حاصل کر لیں گے. شاہ صاحب کے نزدیک، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہو گئی اور غلبے کی مقدار اب 10 گنا سے کم کر کے 2 گنا کر دی گئی. اگلی آیت ہے جی جو کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور سورۃ توبہ کی 41 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں. انفروا خفافا اگر ہلکے ہو، وثقالا یا بھاری ہو، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. دیکھیں یہ آیت جہاد کا ایک عمومی حکم رکھتی ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے اور فرض عین کی کیفیت بن جائے تو ہر مسلمان کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے. لیکن اب کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو نابینا تھے، جو اندھے تھے، جو لنگڑے تھے. اب ان کی طرف سے خاص کر حدیث میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب اس بابت سوال کیا تو اس پر سورۃ نور کی 61 نمبر آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ لیس علی الاعمى حرج، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. یعنی اس آیت میں ان لوگوں کو جو نابینا تھے اور اسی طرح جو لنگڑے تھے اور جو بیمار تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس حکم سے انفروا خفافا وثقالا کے حکم سے یہ لوگ جو اندھے تھے، لنگڑے تھے یا بیمار تھے یا جو ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اس حکم سے مستثنا ہے. یعنی ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے. لیکن اس حکم سے کون مستثنا ہو گئے؟ وہ لوگ مستثنا ہو گئے جو شرعی طور پر معذور ہیں، جو اندھے ہیں یا جو ہے وہ بیمار ہیں یا لنگڑے وغیرہ ہیں، تو ان پر یا مریض ہیں ان پر کوئی جو ہے وہ تنگی نہیں ہے اگر وہ اس کے اندر شریک نہ ہوں تو. اور لیسا علی الضعفاء الآیہ سے یہ جو ہے وہ منسوخ ہے. میں کہتا ہوں کہ مراد خفافن سے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مراد خفافن سے یہ ہے کہ ضروریات جہاد، یعنی ضرور خفافن سے کیا مراد ہے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کہ جو جہاد کی ضروریات ہیں جیسے سواریاں ہیں، غلامان خدمت ہیں،
سامان خورد و نوش ہیں، ان کی کم از کم مقدار موجود ہو، اور سکالن سے کہ یہ اشیاء نہایت وافر ہوں، اب نسخ نہیں رہا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں نسخ متعین نہیں بلکہ دوسرا احتمال بھی موجود ہے، یعنی اس میں شک بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ حکم تو وہی رہے گا لیکن اس میں سے چند لوگوں کو کیا کر دیا گیا، مستثنا کر دیا گیا۔ اگلی جو آیت ہے وہ سورۃ نور کی ہی آیت ہے، اور سورۃ نور کی 2 نمبر آیت ہے، ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے تو اس کو ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں۔ اب اس آیت کو جو منسوخ کیا ہے وہ اس آیت نے کیا انکحوا الایام منکم، اسی سورۃ نور کی یہ 34 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ سورۃ نور کی 34 نمبر آیت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ انکحوا الایام منکم، یعنی تم میں سے جو بے جوڑ ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ تو بہرحال اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں امام احمد نے اس آیت کو ظاہری معنی پر حکم دیا ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، زانیہ ہے، کا ہم کف ہو، یعنی زانی کا نکاح زانی سے کیا جائے، اور یا یہ کہ زانیہ سے نکاح کرنا مستحب نہیں ہے، کہ جو زانی عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور آیت میں حرم ذالک سے زنا اور شرک کی جانب اشارہ ہے، اس لیے نسخ نہیں کہہ سکتے۔ اور آیت انکحوا الایام منکم یہ عام ہے، تو عام جو ہے وہ خاص کو منسوخ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں زانیہ اور زانی کے بارے میں خاص حکم ہے۔ تو انکحوا الایام جو ہے یہ عام حکم ہے، یعنی ہر بے جوڑ کے بارے میں جو ہے یہ حکم ہے کہ ان کا تم نکاح کر دیا کرو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک امام احمد نے اس آیت کے جو ظاہری معنی ہیں اس پر حکم دیا ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ مرتکب جو کبیرہ زانیہ ہی کا ہم کفر ہو، یعنی اس کا برابر ہو، اور دوسرا یہ کہ زانی عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے زانی مرد زانی عورتوں کے لیے ہیں اور زانی عورتیں زانی مردوں کے لیے ہیں۔ تو اس میں دوسرا شاہ صاحب نے یہ نقطہ لکھا کہ انکحوا الایام جو ہے یہ عام ہے، تو عام آیت جو ہے وہ خاص کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ پندرہویں آیت جو اس سلسلے میں منسوخ کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء
सलासु औरातिन लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन्ना तव्वाफून अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़िन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये दरअसल इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि मोमिनो, तुम्हारे गुलाम, लौंडियाँ और जो बच्चे तुम में से बालिग नहीं हैं, यानी अभी छोटे हैं, बलूगत को नहीं पहुँचे, तो 3 दफ़ा जो 3 औकात हैं उनमें ये इजाज़त लेकर दाखिल हों। एक तो नमाज सुबह से पहले जो है, अगर वो आपके कमरे में आए तो इजाज़त लेकर आएँ। दूसरा, गर्मी को दोपहर के वक़्त जब तुम कपड़े उतार देते हो। और तीसरा, इशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं और इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना इन पर के काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह खुदा अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाता है और खुदा बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी इस के अंदर भी ये चीज़ बयान की गई इस आयत के अंदर कि जो 3 औकात हैं, इस आयत को आयत इस्तिज़ान भी कहा जाता है, यानी ऐसी आयत जिसमें कि इजाज़त ली जाती है। 3 वक़्त ऐसे हैं जिनमें इंसान की प्राइवेसी होती है और उसके बेहिजाब होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए उन 3 जो है औकात में जो रात को इशा की नमाज के बाद, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर के वक़्त ये मना कर दिया गया कि इसमें जो भी आए वो इजाज़त लेके आए। तो हज़रत शाह साहब इस आयत के बारे में लिखते हैं कि इसमें 2 कौल हैं। एक ये कि मनसूख है और दूसरा ये कि मनसूख तो नहीं है, मगर लोगों ने इस पर अमल करने में तसाहुल से काम लिया है, यानी सुस्ती दिखाई है, तसाहुल से काम लिया है। मैं कहता हूँ इब्ने अब्बास का मज़हब है कि वो मनसूख नहीं और यही ज़्यादा काबिल एतबार है। यानी हज़रत शाह साहब के नज़दीक आयत इस्तिज़ान जो है, इजाज़त तलब करने वाली जो आयत है, ये मनसूख नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मौक़िफ़ यही है और यही ज़्यादा काबिल एतबार है। अगली आयत है सूरत निसा की जो आयात हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के कुछ खास अहकामात दिए गए और पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद, के आज के बाद आप पर कोई औरत जो है वो हलाल नहीं है। जितने आपने निकाह करने थे कर लिए, अब और निकाह आप नहीं कर सकते। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन, ना ही इनसे अपनी बीवियों को तब्दील कर सकते हैं। वलौ आजबक हुस्नुहुन्ना, अगरचे उनकी जो खूबसूरती है वो आपको कितनी ही अच्छी लगे। इल्ला मा मलकत यमीनों का, हाँ लौंडियों के बारे में आपको इख्तियार है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रकीबा, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, खा उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी लौंडियों के बारे में तुमको इख्तियार है और खुदा हर चीज़ पर निगाह रखता है। यानी इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि ये बयान किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह करने थे आपने कर लिए, अब इसके बाद आप कोई निकाह नहीं करेंगे, ना ही कोई शादी करेंगे और ना ही किसी बीवी को तलाक देकर उसकी जगह कोई और बीवी तब्दील करेंगे। अगरचे आपको उनकी जो नई खातून हो उसका हुस्न कितना मुतासिर करे, कितना अच्छा लगे, हाँ लौंडियों के बारे में आपको इख्तियार है कि आप लौंडियां जितनी चाहें वो इख्तियार कर सकते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। तो इसको जो इससे पहले वाली जो आयात हैं, 2 आयतें इससे पहले यानी 50 नंबर जो आयत है उससे मनसूख जो है वो माना गया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबियो
इन्ना अहललना लका अज़वाजका, ए नबी हमने तेरे लिए हलाल कर दी तेरी बीवियां, अल्लाती आतैत उजूरहुन्ना, जिनको आप महर अदा कर चुके हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त में 4 से ज्यादा निकाह थे, आपके एक वक़्त में 4 से ज्यादा निकाह थे, तो आपके लिए ये खास हुक्म बयान हुआ कि जितनी बीवियों के आप जो है वो महर अदा कर चुके हैं वो अब आपकी बीवियां हैं और हमने आपके लिए हलाल कर दी हैं। यानी एक वक़्त में नबी जो है वो 4 से ज्यादा निकाह कर सकता है। वमा मलकत यमीनों का, और जिसके मालिक हुए आपके दायां हाथ यानी आपका जो लौंडियां हैं, मिम्मा अफा अल्लाहु अलैका, उससे जो अल्लाह ने आपको दिलवाई हैं, अल्लाह ने आपको अता की हैं। व बनाते अम्मे का, व बनाते अम्माते का, बनाते अम्मे का आपके जो चचा की बेटियां हैं, यानी जिसे हम पतरेर कहते हैं, चचा की बेटियां हैं। बनाते अम्माते का आपकी फूफियों की बेटियां हैं। बनाते खाले का आपके मामुओं की बेटियां हैं। बनाते खालाते का आपकी खालाओं की बेटियां हैं। अल्लाह ती हाजर नमा का, जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। वमरातम मोमिनतन, और मोमिन औरत, इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर वो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दे। इन अरादन नबी यस्तन के यहाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहें कि उनके साथ निकाह कर लें, खालिसतल्लाह का, ये इजाजत खास तौर पर आपके लिए है। मिन दूनिल मोमिनीन, मोमनों के अलावा। कद अलिमना, तहकीक हमको मालूम है, मा फरदना, जो हमने मुकर्रर कर दिया, अलैहिम, उन पर, फी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों के बारे में, वमा मलकत ऐमानुहुम, और जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, लिकैला यकूना अलैका हरजुन, ताकि आप पर कोई तंगी ना हो। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। यानी इसमें बहुत सी चीजें बयान हुई, जिनमें पहली बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक़्त में 4 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं, इसकी आपको खास इजाजत है। और दूसरा ये कि जो लौंडियां अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, तो जाहिर बात है नबी जिसको इख्तियार कर लेता है वो नबी के लिए खास हो जाते हैं। यानी नबी की लौंडी अब किसी और की लौंडी नहीं बन सकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लौंडी को इख्तियार कर लेंगे वो आपके लिए खास हो जाएगी, अब वो किसी और की लौंडी नहीं बन सकती। इसी तरह आपकी जो चचा की बेटियां हैं, आपकी फूफी की बेटियां हैं, आपकी खाला की बेटियां हैं, मामुओं की बेटियां हैं, अब इनके साथ एक शर्त लगाई गई कि इनमें से किसके साथ आप निकाह कर सकते हैं। तो इनमें से उसके साथ निकाह कर सकते हैं जिसने आपके साथ हिजरत की हो। यानी आप अपनी चचा, फूफी, खाला, मामू की उन बेटियों से निकाह कर सकते हैं जिन्होंने आपके साथ हिजरत की हो। तो उम्मे हानी के साथ आपका निकाह इसलिए नहीं हो सका कि उम्मे हानी ने हिजरत नहीं की थी। वमरातम मोमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी, इन अरादन नबी यस्तन के, एक मोमिन औरत आती है और वो कहती है मैं अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ करती हूँ, और अगर नबी चाहें तो उसके साथ निकाह कर सकते हैं। यानी इस पहली आयत में जो 52 नंबर आयत है इसमें रोका जा रहा है और इसमें निकाह की इजाजत दी जा रही है। तो अगर नबी चाहें तो उसके साथ निकाह कर सकते हैं। ये इजाजत सिर्फ आपके लिए है, मोमिनों के लिए ये इजाजत नहीं है। मोमिन जो है वो एक वक़्त में 4 निकाह करेगा, आप 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। कद अलिमना मा फरजना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, हमें मालूम है जो हमने मोमिनों पर उनकी बीवियों के बारे में मुकर्रर कर दिया है। वमा मलकत ईमानुहुम, और जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ जो उनकी लौंडियां हैं, लिकैला यकूना अलैका हरजुन, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तंगी ना हो। कान अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत शाह साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ मुमकिन है नासिख बेतबार तिलावत मनसूख से मुकद्दम हो, और मेरे नजदीक यही बात ज्यादा बेहतर है। यानी नासिख जो है, यानी जिस आयत ने इसको मनसूख किया वो तिलावत के एतबार से पहले आ रही है। यानी तिलावत के एतबार से नासिख पहले आ रही है, मनसूख बाद में आ रही है। तो
حضرت شاہ صاحب کے نزدیک یہی بات زیادہ ظاہر ہے۔ اور آگے سورت مجادلہ کی آیت ہے جس میں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم کان میں بات کرو، سرگوشی کرو، الرسول، رسول کی، فقدموا، تو تم دے دو، بین یدئی، پہلے، نجواکم، اپنی سرگوشی سے، صدقتاً، صدقہ، کچھ صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مومن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہے تو اس سے پہلے، بات جو کہنے سے پہلے ہے، مساکین کو خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرنی ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات دے دیا کرو، کوئی صدقہ کر دیا کرو، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے۔ اب اسی کی جو اگلی آیت ہے 13 نمبر جو سورت، اسی کی اگلی آیت میں جو ہے وہ فرمایا گیا، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم دے پہلے اپنی سرگوشی کے صدقات، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو جب تم نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ، اور اللہ نے درگزر فرمایا، علیکم، تم پر، فَأَقِیمُوا، تو قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، کہا مانو اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ یعنی کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو، ڈر گئے، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ یعنی یہ آیت جو پہلی آیت تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ نے صدقہ دینا ہے، پہلے یہ بات کہی گئی، اور اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ آپ اس حکم سے ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کے کان میں کوئی بات کرنے سے پہلے خیرات دینی ہے، تو اگر جب تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی یہ آیت بھی منسوخ ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے سے منسوخ ہی مانا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قول ٹھیک ہے، سورت مجادلہ کی یہ آیت ہے۔ اب آئیں جی سورت ممتحنہ کی جو آیت ہے، سورت ممتحنہ، یہ سورت ممتحنہ کی 11 نمبر آیت ہے، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا
واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض مسلمانوں کی بیویاں صلح حدیبیہ کے بعد عبد المعید بعض جو مسلمانوں کی بیویاں تھیں جو کافرہ تھیں جو صلح حدیبیہ کے بعد کفار کی طرف چلی گئیں اور صلح حدیبیہ کے بعد وہ کافروں کے پاس واپس چلی گئیں۔ اب جو جن کی بیویاں چلی گئیں کافروں کی طرف تو کب تم ان کفار کو سزا دو، یعنی جب تم جنگ کرو تو اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ مال دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی بیوی جو کفار کی طرف چلی گئی ہے، اب مسلمان کو اس کا مہر نہیں ملا، یعنی اس نے اس پر جو مال خرچ کیا، اس پر جو مال و دولت خرچ کیا، وہ ایک مسلمان کو نہیں ملا۔ تو اب وہ مسلمان کو جو مار ہے یا اس نے جو عورت پہ خرچ کیا تھا وہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ اس کو ملے گا مال غنیمت میں سے۔ یعنی مسلمان جب جنگ کریں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوگا، اس مال غنیمت کے نتیجے میں عبد المعید اس مال غنیمت کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ اس بندے کو خرچ ادا کریں گے جس کی بیوی جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس کو اس کا مہر ادا کر دیں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے اس آیت میں 3 قول ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ یہ آیت سیف سے منسوخ ہے، دوسرا یہ کہ آیت غنیمت سے منسوخ ہے اور محکم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا محکم ہونا جو ہے وہ ظاہر تر ہے، یعنی حضرت شاہ صاحب کے نزدیک یہ آیت محکم ہے اور اس کا محکم ہونا ظاہر تر ہے، لیکن حکم جو ہے یہ حکم جو ہے صلح اور قوت کفار کے وقت کے لیے خاص ہے، یعنی یہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت محکم ہے اور پختہ آیت ہے۔ محکم کا معنی پختہ ہوتا ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، بعض محکم ہیں بعض متشابہ ہیں۔ تو یہ محکم ہے اور اس کا محکم ہونا زیادہ ظاہر تر ہے، لیکن یہ حکم جو ہے یہ صلح اور قوت کفار کے وقت کے لیے خاص ہے، یعنی جب صلح ہو رہی ہو یا جب آپ جو ہے وہ کفار سے جب آپ جنگ کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو مال غنیمت حاصل ہو تو اس وقت کے لیے یہ خاص ہے۔ اگلی آیت ہے جی، اس میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، یہ سورۃ مزمل کی جو ہے یہ آیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کرو مگر تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نہ کھڑے ہوا کریں، آپ آدھی رات کھڑا ہوں یا آدھی رات سے بھی کم، رات کا کچھ حصہ آپ جو ہے وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوا کریں۔ تو یہ جو اس سورت کی جو آخری آیات ہیں ان سے اس کو منسوخ مانا گیا ہے، یعنی اس سورت کی جو آخری آیات ہیں ان سے اس کو جو ہے وہ منسوخ مانا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو آخری آیات میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہی چیزیں آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں، تو اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نہ نبھا سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کے خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ و برتر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ آیات جو ہیں یہ اس کی جو سورت مزمل کی جو ہے وہ پہلی آیات ہیں، ان کی منسوخ مانی گئی۔ حضرت شاہ صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ حکم سورت کی آخری آیتوں سے منسوخ ہے، اور پھر وہ بھی فرضیت نماز پنجگانہ سے منسوخ ہو گیا، یعنی جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نماز پنجگانہ سے نسخ کا دعویٰ مدلل نہیں ہے، یعنی 5 وقت کی نماز سے جو نسخ کا دعویٰ ہے وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدا میں استحباب قیام لیل کی تاکید ہے، یعنی جو رات کو کھڑا ہونا پسند کرے اس کی تاکید ہے، اور آخر میں صرف اس تاکید کا نسخ کر کے استحباب غیر مؤکد کو باقی رکھا گیا ہے۔ علامہ سیوطی نے ابن عربی کے ساتھ اتفاق کیا کہ 21 آیتیں منسوخ ہیں، باوجود کہ ان میں سے بھی بعض کی نسبت اختلاف ہے، اور ان کے علاوہ اور کسی آیت کے لیے دعوی نسخ صحیح نہیں۔ تو آیت استیزان، آیت قسمت اور آیت احکام جو ہے اس میں نسخ عدم نسخ ہے، یعنی عدم نسخ صحیح ہے، یعنی اس کے اندر نسخ واقع نہیں ہوا۔ آیت استیزان، آیت قسمت اور آیت احکام کے بارے میں لکھتے ہیں اب صرف 19 آیتیں منسوخ رہ گئیں، اور میں کہتا ہوں ہماری تحقیق کے مطابق یا تحریر کے موافق 5 ہی آیتوں میں نسخ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی حضرت شاہ صاحب کے نزدیک 5 آیتیں صرف جو ہیں وہ منسوخ ہیں، اور وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اندر ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، صرف 5 آیتیں۔ ایک تو پہلی ہم نے آیت پڑھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ، یعنی پہلی بات یہ تھی کہ وصیت کی جو آیت ہے وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو پہلی جو آیت ہے یعنی جو وصیت کی آیت ہے وہ وراثت کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ دوسری سورت انفال کی ہم نے آیت پڑھی کہ جس میں غلبے کی مقدار 10 گنا تھی اور اس کو کم کر کے 2 گنا کر دیا گیا۔ تیسری سورت مجادلہ کی جو ہے وہ آیت تھی جو 12 نمبر آیت تھی، اور اس کے بعد والی جو 13 نمبر آیت ہے یہ بھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، اذا ناجیتم الرسول، یہی آیت ہے۔ تو اس کو 12 کو 13 نمبر والی آیت نے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو صدقہ دے دیا کرو، اور بعد میں اگر صدقہ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سورت نساء کی 15 نمبر آیت تھی، یہ سورت نور کی 2 نمبر آیت سے منسوخ ہے۔ اسی طرح سورت مائدہ کی 106 نمبر آیت تھی، یہ سورت طلاق کی 2 نمبر آیت سے منسوخ ہے۔ تو یہ کل جو ہے یہ 5 آیات بنتی ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک منسوخ ہیں، یعنی یہ صرف 5 آیات بنتی ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک منسوخ ہیں، اور باقی جو آیات ہیں حضرت شاہ صاحب نے ان کی تعویل کر دی ہے، تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو حکم کی ابتدا بتایا، کسی کے بارے میں کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، کسی کو محکم کہا۔ تو بہرحال حضرت شاہ صاحب نے باقی آیات کی تعویل کر دی ہے، اور یہ جو 5 آیات ہیں حضرت شاہ صاحب کے نزدیک یہی 5 آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں۔
تو بہرحال اس طرح ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. بہت یہ طویل سبق تھا اور بڑی اس میں مشکلات